مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم جو روحانی علاج کرتے ہیں اور ناظرین میں سے ایک تعداد جو روحانی علاج اپنا کرواتے ہیں، اوراد و وظائف اپنے معلوم کرتے ہیں، دعائیں معلوم کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اچھی نیت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرنا، تو یہ ذکر کرنا اور یہ دعا، ذکر اور دعا، یہ قرب خداوندی اور رضائے الہی عز و جل کا بہترین ذریعہ ہے۔ جی، اگر ہم قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذکر کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور یہ دونوں عمل یعنی ذکر اور دعا، یہ دونوں عمل اخلاص سے کیے جائیں تو وسیلہ شرف ہی نہیں بلکہ نجات کا بھی سبب ہیں کہ الحمدللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں بہت ساری بیماریوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اور مصائب و آلام سے الحمدللہ عز و جل نجات حاصل ہوتی ہے، اور دونوں جہاں میں سرخروئی بھی اللہ کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے ناظرین، بندہ مومن جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، کسی آزمائش میں آ جاتا ہے، کسی تکلیف میں آ جاتا ہے، مختلف امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے یا دنیاوی نقصان اور گھاٹے کا شکار ہو جاتا ہے، تو اسے اللہ پاک یاد آتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ والے اسے یاد آ جاتے ہیں کہ دفع بلا کے اذکار، یعنی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے، بلاؤں سے محفوظ رہنے کے، بلاؤں کو دور کرنے کے جو اذکار اور دعائیں ہیں نا، پھر انسان ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے۔ اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کا بندہ اپنی حاجت اور ضرورت لے کر آخر جائے کہاں، کس کی بارگاہ میں جائے؟ اللہ ہی کی بارگاہ میں آنا ہے، تو اس کی تو ایک ہی جائے پناہ ہوتی ہے اور ایک ہی مأویٰ اور ملجا ہے۔ مشکلات کے بند، جو مشکلات کے دروازے ہوتے ہیں نا، تو مشکلات کے بند یہ ذکر الہی سے بھی ٹوٹتے ہیں اور دل سے نکلنے والی دعاؤں سے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے مصائب دعاؤں کی برکت سے الحمدللہ عز و جل دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو دعا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ہماری مشکلات نہیں رہیں گی، کوئی مشکل نہیں رہے گی، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی۔ پر شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اور جو وظائف ہم پڑھتے ہیں، جو ناظرین کو بتائے جاتے ہیں، جب وظائف مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ناظرین، آج کا روحانی علاج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کو، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے، بعض اوقات ہمارے بچوں کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے، یعنی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر کون سا روحانی علاج کیا جائے، کون سا وظیفہ پڑھا جائے کہ ناک سے خون آنا بند ہو جائے۔
انشاءاللہ تعالی اس روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے کیا کرنا اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن ہو جائے کہ ناک سے خون آنا شروع ہو جائے، نکسیر پھوٹنا شروع ہو جائے، تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، پیشانی کی سیدھی جانب سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کرنا ہے اور ناک کے کونے پر آ کر آپ نے اس کو روک دینا ہے۔ جب آپ اس روحانی علاج پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے نکسیر پھوٹنا یہ بند ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ روحانی علاج ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیجئے کہ آپ نے پیشانی کی سیدھی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے اور ناک کے کونے پر آ کر آپ نے روک دینا ہے، انشاءاللہ ناک سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، یہ تھا نکسیر پھوٹنے کا روحانی علاج۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بچوں کی یہ نکسیریں پھوٹ جاتی ہیں، خون نکلنا، ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نکسیر اگر بچوں کی پھٹتی ہے یا بڑوں کی پھٹے گی تو وہ کیا کریں گے اس طرح؟ یہ اصل میں دیکھیں انہوں نے تو جیسے بچوں کے حوالے سے بتایا، تو اگر بڑوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے، بعض اوقات گرمی کی وجہ سے یا اور جسمانی مختلف اس طرح کے امراض ہوتے ہیں کہ ناک سے خون بہنا یہ شروع ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات جیسے کوئی گر جاتا ہے اب ناک سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے۔ لکھنی کیسے؟ پین سے لکھنی ہے، انک پین سے لکھیں گے؟ اب دیکھیں، ہاں اب یہ بھی اچھا ماشاءاللہ آپ نے سوال کیا، اب کوئی قلم سے لکھنا شروع کر دے، بھائی بولے بھائی کون سے کلر سے لکھنا ہے، تو ناظرین کسی قلم سے، کسی مارکر سے، کسی پوائنٹر سے لکھنا نہیں ہے، اچھا، بلکہ اب آپ یوں کریں گے کہ آپ کی یہ جو شہادت والی انگلی ہے، شہادت والی انگلی سے آپ پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں اور لکھتے لکھتے ناک کی نوک پر آ کر یہ مکمل کر لیں۔ تو اس عمل کی برکت سے وہ ناک سے جو خون بہہ رہا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل رک جائے گا۔ تو کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اگر آپ کے گھر میں آپ میں سے کسی کے ساتھ، فیملی میں سے کسی کے ساتھ یا بچوں میں سے کسی کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ ناک سے خون بہہ رہا ہے، تو آپ اپنی شہادت والی انگلی سے پیشانی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا شروع کریں اور ناک کی نوک پر آ کر یہ مکمل کر دیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ناک سے خون بہنا یہ بند ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ حافظہ مضبوط کرنے کا کوئی تعویذ یا کوئی عمل بتا دیجیے۔ حافظہ مضبوط کرنے کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد کامران اطہری ہے اور میری والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے۔ میں روزگار کے سلسلے میں ملک سے باہر سفر کرنا چاہ رہا ہوں۔ برائے مہربانی استخارہ فرما کر بتا دیں کہ میرا ملک سے باہر روزگار کے سلسلے میں سفر کرنا کیسا رہے گا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں کامران بھائی آپ کا۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ امی کے لیے استخارہ کروانا ہے، ان کا نام سیناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم۔ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، سوچتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب سے خیال آتے رہتے ہیں اور پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے، استخارہ کر دیجیے۔ جی ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ والدہ کا نام منیرہ بی بی، میرا نام محمد جمیل۔ اور کاروبار سے ترقی نہیں ہو رہی، قرضہ سے چلتا جا رہا ہے، کاروبار ختم کا جا رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ روزی کے سلسلے میں استخارہ کرنا ہے، روزی کی بندش ہے۔ نام میرا ہے سید فہیم اصغر شاہ اور والدہ کا نام ہے سیدہ فردوس صاحب۔ جی انشاءاللہ عز و جل سید فہیم صاحب ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد امین بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے اور میری شادی کی رکاوٹیں آ رہی ہیں اور پہلی شادی کی وہ طلاق ہو گئی تھی، اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی نہ کوئی مسئلہ پڑ جاتا ہے، اس کا استخارہ کر کے بتا دیں مہربانی۔ صحیح، جی اگلی کال چلائیے گا۔ میں شیخورہ سے بول رہا ہوں، میری بیوی ہے نا، وہ اس سے درد بہت ہوتی رہتی ہے ہر وقت جسم میں، تو اس کے بارے میں روحانی علاج کے لیے۔ صحیح، جی اگلی کال۔ محمد حسین، والدہ کا نام رقیہ بی بی۔ کام پرانا کوئی نظر بد لگی ہوئی یا کام کا سلسلہ ہے، کام نہیں چل رہا ہے، اس سے کروانا۔
صحیح انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں، آپ کا اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاموں میں برکتیں، ترقیاں، وسعتیں، کشادگیاں نصیب فرمائے۔ پہلے تو روحانی علاج کے حوالے سے حضور ارشاد فرمائے، یہ حافظہ اگر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، دماغ تیز کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے، کون سا ایسا عمل ہے کہ وہ عمل کریں تو حافظہ مضبوط ہو؟ اس کے لیے مختصر ایک وظیفہ ہے، بہترین عمل ہے یہ، یا علیمو، یہ 21 بار پڑھنا ہے، یا علیمو 21 بار پڑھنا ہے، 40 دن تک کے یہ عمل کرنا ہے، پانی پہ دم کر کے اس کا پانی استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط بھی ہوگا اور انشاءاللہ حافظہ روشن بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، 41 مرتبہ آپ نے فرمایا؟ 21 بار، 21 مرتبہ، 40 21 دن تک کے کرنا ہے، 40 دن جی۔ تک۔ اچھا، اب یہ تو چلو بڑے تو کر لیں گے، اب چھوٹی عمر کے جیسے بچے ہوتے ہیں، جو بچے جیسے مدرسے جاتے ہیں، قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اب ایسے بچوں کو بھی بعض اوقات حافظہ کمزور ہوتا ہے، سبق یاد نہیں ہو پاتا، تو ایسی صورت میں بھی وہ والدین یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ 21 بار پڑھنا ہے یا علیمو، 40 دن تک کے کرنا، 40 کوئی دن بھی تک کر کے پلا سکتا ہے، یعنی روزانہ یہ عمل روزانہ کیا بلا جائے۔ ناغہ کرنا۔ بالفرض اگر ناغہ ہو گیا، کسی دن نہیں پڑھ سکے، بھول گئے، ذہن میں نہیں رہا، توجہ نہیں رہی، ہوتا ہے بعض اوقات بھول جاتے ہیں، تو اب کیا دوبارہ نئے سرے سے عمل کرنا پڑے گا، گنتی شمار کرنا پڑے گی؟ نہیں، عمل دوبارہ شروع نہیں کرنا پڑے گا، بس دن 40 پورے کر لیں اس کو، 40 دن مکمل کر دیں۔ بالفرض اگر ناغہ ہو بھی جاتے تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں۔ اچھا، دوسری یہ بھی قول تھی، انہوں نے کہا زوجہ کے حوالے سے اپنے کہہ رہے تھے، ان کے جسم میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری، کچھ نہ کچھ تکلیف یہ رہتی ہے، تو اگر کسی کے جسم میں درد ہو تو کیا پھر عمل کیا جائے؟ تو اس کے لیے ایک وظیفہ یا مغنی، یہ 7 بار پڑھ کے جسم پہ دم کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ دوسرا یا مغنیو، جی، یہ کہ اس پہ ہاتھوں پہ دم کر لیں اور پورے جسم پہ جہاں جہاں درد ہے تو اس کو پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ تو یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ہمارے دیگر ناظرین کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں، اب جیسے پہلے حافظے کا بھی روحانی علاج بتایا گیا، جسمانی درد کے حوالے سے بھی آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، جسمانی درد، تکلیف، مختلف امراض کے حوالے سے بھی تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، استخارے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کے کر دیے گئے ہیں، جوابات میں آپ کے سامنے استخاروں کے عرض کر دیتا ہوں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ کامران بھائی تھے، آپ نے کہا کہ روزگار کے سلسلے میں آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کا استخارہ کیا گیا کامران بھائی، تو ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے الحمدللہ، لیکن آپ ظاہری معاملات یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنی والدہ کے حوالے سے مختلف مسائل کا تذکرہ کیا کہ ایک تو نیند نہیں آتی، دوسرا پیٹ میں بھی تکلیف رہتی ہے، زیادہ سوچتی رہتی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دیکھیں، آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، یعنی کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات، اثرات، بندش وغیرہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کی والدہ نے یہ پڑھنا ہے، والدہ کو کہیے گا کہ رات کو سونے سے پہلے 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ یہ ہمارے دیگر ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں کہ جن کو رات کو نیند نہیں آتی، طبیعت میں ایک بے چینی والی کیفیت رہتی ہے، تو رات کو سونے سے پہلے ایک تو وضو بنا کر سوئیں، اور سونے سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، نیند نہ آنے کی بہت ساری وجوہات بھی ہیں، اس پر بھی غور کیا جائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں اتنی نیند پوری کر لیتے ہیں، اتنا سو جاتے ہیں دن کے اندر، اب وہ رات کو نیند نہیں آتی، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات ٹینشن کوئی دماغ میں ایسی آ جاتی ہے، کوئی ایسی بات دماغ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار ذہن میں آتی رہتی ہے، سوچتے رہتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ پھر اور بھی مختلف وجوہات ہیں، اس پر بھی غور کر لیا جائے نا، تو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستوں سے تعویذ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ جسے آپ نے فرمایا بھی، یہ ان کی والدہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کر لیں، تو چھوٹے بچے بھی بعض اوقات بہت تنگ کرتے ہیں، رات میں نہیں سوتے، نہیں سونے دیتے،
اس کے لیے کہ یہ بچے پر عمل کر ہاں کے یہ بالکل، یہ بھی بچوں کے ساتھ ایک رہتا ہے مسئلہ، والدین بڑی آزمائش میں تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ وہ راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بچہ اٹھے گا رات کو اب رونا شروع کر دیتے ہیں بچے۔ بہرحال تو یہ وظیفہ بھی پڑھ کر بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ عمل ہے ناظرین، اسی طرح ایک اور عمل بھی ہے، وہ ہے سورۃ النبا کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ یہ اگر کسی کو نیند نہ آ رہی ہو نا، یہ آیت پڑھ لیں، سورۃ النبا کی یہ آیت وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند آ جائے گی۔ اچھا ایک اور چلو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، سورۃ النبا کی آیت نمبر 9 ہے، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسی طرح ایک ہے آیت درود، آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل تھوڑی ہی دیر میں اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو نیند آ جائے گی۔ یہ 3 روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، تو اس کے مطابق آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں رات کو سونے سے پہلے کے جو وظائف ہیں نا، جب آپ لیٹ کر پڑھیں تو ادب کا دیکھیں تقاضا یہ ہے کہ پاؤں سمیٹ لیے جائیں، پاؤں پھیلائے پھیلائے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی آیت، کوئی بھی دعا، کلمہ شریف، آیت الکرسی پڑھنا یہ بے ادبی ہے، اس چیز کا بھی خیال رکھیں۔ بلکہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ پہلے بیٹھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں، آپ قبلہ رو بیٹھ کر پہلے سارے وظائف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنت کے مطابق سیدھی کرب لیٹ کر سو جائیں، مدینے کی یادوں میں کھو جائیں، اور نماز تہجد میں اٹھیں، نماز فجر باجماعت ادا کریں، نماز فجر بھی ادا کرنی ہے۔ اچھا اس کے بعد ہمارے یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے نام اپنا بتایا تھا جمیل، اور والدہ کا نام منیرہ بتایا تھا نا، کہ کاروباری کچھ مسائل آپ نے بتائے تھے، قرضہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کے بھی استخارہ کیا گیا جمیل بھائی، آپ کے ساتھ آزمائشوں کا یہ اشارہ آ رہا ہے، وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، فرائض و واجبات کی اولاً پابندی ہو، اور کاروبار میں برکت کے لیے، کاروبار چلنے کے لیے ایک عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں ایک آپ سادہ سا کاغذ لیں گے، سادے سے کاغذ پر آپ صرف 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کر دکان میں لٹکائیں، انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا، شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ لکھنے میں کوئی احتیاط وغیرہ؟ بسم اللہ شریف کی احتیاطیں بھی ہیں اس میں، اب احتیاطیں کافی ساری ہیں۔ اولاً تو باوضو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، پھر دوسرا یہ کہ اچھی نیت کے ساتھ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور پھر یہ کہ اس میں اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے، جو دائرے والے حروف ہیں ان کے بھی دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ دیکھیں جیسے اس میں جلالت لفظ اللہ، اس کا بھی ہاں اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کا دائرہ کھلا ہوا ہے۔ الرحمن میں جو میم ہے، اسی طرح الرحیم میں جو میم ہے، اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہے، اور تو اس طرح دائرے کھلے ہوئے رکھنے۔ اب یہاں پر تو خیر اعراب لگے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ لکھیں تو لگانا ضروری نہیں ہے، لگانا بھی چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو اس احتیاط کے ساتھ آپ لگائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے فہیم نام بتایا تھا، سید فہیم، کہ روزگار میں بندش کے معاملات آپ کو محسوس ہو رہے ہیں، تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے کوئی بندش نہیں ہے، فی الوقت کوئی بندش کا اشارہ نہیں آیا استخارے میں، وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشیں ہیں، آپ سورۃ الواقعہ آپ پڑھا کریں، روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، پھر آپ اس کی برکتیں دیکھیے گا الحمدللہ کیسی آپ کے رزق میں وسعت و کشادگیاں پیدا ہوں گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، امین نام آپ نے بتایا کہ لاہور سے آپ نے قول کی کہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کیجیے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، رشتوں کے حوالے سے کوئی بھی آپ کے ساتھ بندش کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل یہ رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گے۔ بس آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھا کریں، رشتوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، حسین نام آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا بھی اس طرح کا معاملہ تھا کہ آپ کا کام نہیں چل رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا نظر بد بھی لگ جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے اچھا خاصا کام چلتا ہوا وہ فوراً ایک دم رک جاتا ہے، کام نہیں چل پاتا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اولاً تو آپ نظر اتروائیں اپنی، اس کا ایک چلے میں روحانی علاج آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ سورۃ القلم
کہ یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ روزانہ ایک مرتبہ آیت پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور کاروبار کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور عرض کروں، دیکھیں اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کیجیے، اپنا صدقہ بھی نکالیں، خیرات کریں راہ خدا عز و جل میں دیں حسب توفیق۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا بقرہ ہی راہ خدا عز و جل میں صدقے میں خیرات میں دیں، جو بھی آپ کی حیثیت ہے کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں دینے کی عادت بنائیں۔ اچھا نیت ہو رضا الہی عز و جل کے حصول کی، یہ نیت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا ایک تعداد ایسی بھی ہے ناظرین جو اس نیت کے ساتھ دیتی ہے اللہ کی راہ میں کہ ہمارا مال بڑھے گا، نیت ہماری ہو اللہ پاک کی رضا کا حصول ہمیں نصیب ہو جائے، اور حکم قرآنی پر عمل ہو، حکم حدیث پر عمل ہو، جو احادیث پاک قرآن پاک میں اس طرح کی کافی ساری آیات ہیں جس میں حکم دیا گیا ہے راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کا، اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا عز و جل میں دینے کا۔ کئی ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرو، صدقہ دو۔ تو ان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر، فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی نیت سے ہم راہ خدا عز و جل میں دیں، جمعہ کے دن بھی دیں کہ جمعہ کی ایک نیکی یہ 70 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، تو الحمدللہ عز و جل ثواب بڑھ جائے گا اس طرح۔ اور ضمناً یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ بھی انشاءاللہ عز و جل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کافی سارے میسیجز بھی ہیں ناظرین کے، یہ بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کر دوں ناظرین کو، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ یہ ایک میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ایک قریبی عزیز ہیں تو ان کو کینسر ہو چکا ہے، تو کینسر کے حوالے سے کوئی ارشاد فرمائیں گے وظیفہ، کیا وظیفہ کیا جائے؟ کینسر کے حوالے سے ایک وظیفہ ہے، اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ سورہ مریم، اس کو جو ہے پانی پہ دم کر کے 40 دن تک کے یہ عمل کرنا ہے، بلا ناغہ یہ روزانہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کینسر کا جو ہے وہ مرض ختم ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ صحیح، بچے کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے اچھا مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات توجہ بھی نہیں دے پا رہے ہوتے بچے، اور کبھی گھر کی طرف سے بھی توجہ نہیں مل پاتی بچوں کو، جس کی وجہ سے وہ ذہن کہیں اور لگ رہا ہوتا ہے بچوں کا۔ تو والدین کی بھی توجہ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر توجہ دیں، نظر رکھیں، ان کے مشاغل کیا ہیں، ان کی مصروفیات کہاں ہیں، کہاں یہ وقت گزار رہے ہیں، اس پر بھی نظر رکھنا چاہیے۔ چلیں وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اگر بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو بچہ اگر خود پڑھ لے یہ وظیفہ تو کیا بات ہے ماشاءاللہ، اگر بالفعل نہیں پڑھ سکے تو اب والدین دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان، 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ بچوں کو پلا دیں، تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی میں احسان بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے، میرے بچے کو سانس کی تکلیف ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ بچے کو سانس کی تکلیف ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل، وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی محمد اسامہ تاری راولپنڈی سے، میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور میرا پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا، تو اس متعلق استخارہ کر دیجیے کہ کیا مسائل ہے میرے ساتھ۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اسامہ بھائی۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ اقبال حسین، والدہ کا نام عزت مئی، کام 2-4 مہینے سے کام بند ہے، پینٹ کا کام کرتے ہیں ہم۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام عابد حسین ہے، والدہ کا نام خیرالنساء ہے۔ سر میرا استخارہ کرتے ہیں، جیسے میرے کان کا درد ہے، میں بہت علاج کروایا ہے، آرام نہیں ہوتا کان میں۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری بہن ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے، وہ بیمار رہتی ہے، اس کا نام فائزہ بی بی ہے، والدہ کا نام اکلیمہ بی بی ہے، تو اس کو ڈکاریں آتی ہیں، کھٹی ڈکاریں یہ وہ آتی ہیں، تو اس کا استخارہ کرانا ہے، برائے مہربانی روحانی علاج بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جی اگلی کال چلائیے۔
بیٹی ہے اروا دانش، والدہ کا نام ہے ربیہ. یہ بہت ضد اڑیل اور چڑچڑاپن ہے ان میں نا، بہت ضد کرنا، اڑیل لگانا، بحث کرنا، گور کرنا ایک چیزوں میں نا. یہ معلومات کرنا کیا وجہ بنتی ہے اس سے. عمر تقریباً 3 سال. 3 سال کی عمر ہے بچی کی. صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی قول چلائیے. میرا نام محمد احمد اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میری مما کے سر میں 20 سال سے بہت شدید درد ہوتا ہے. آپ میری مما جان کا استخارہ کر دیں. مما کا نام شکیلہ فاطمہ اور نانی جان کا نام سردارہ بی بی ہے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. اللہ پاک آپ کے والدہ کو شفا عطا فرمائیں. 20 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، سر میں درد ہے، تکلیف ہے، تو اس کو ایزی نہ لیا جائے، اس کو اپنے طبیب سے بھی مشورہ کیا جائے. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل ایک وظیفہ بھی ہے اس حوالے سے خاص درد سر سے نجات کا، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. احسان بھائی راول پنڈی سے انہوں نے کال کی تھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ سانس کا مسئلہ ہے، تو بڑی تکلیف اس میں ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ ان کو چاہیے کہ 111 مرتبہ یا سلامو 111 بار پانی پہ دم کر کے اس کا پانی استعمال کریں، اور اس کے لیے تعویذات طاریہ کے بستے سے جو ہے رابطہ کریں. اس کا ایک تعویذ ہوتا ہے خاص نہ سانس کے مسئلے کے لیے. انشاءاللہ تعالی وہ تعویذ استعمال کریں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. یہ والد صاحب پڑھ کر دم کر دیں. جی جی، یہ 111 بار پانی پہ دم کر کے وہ پلائیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اچھا، جس کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا معاملہ بعد ہوگا، جیسے استما بھی بولتے ہیں نا، تو سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے جن کے ساتھ، اب وہ سردیوں میں بڑی اس میں آزمائش ہوتی ہے، تو وہ بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اس کو عمل کر سکتے. صحیح. اچھا، یہ ارشاد فرمائیے کہ مصیبتیں اگر مختلف قسم کی آ جائیں تو اس سے نجات کے لیے کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے اس کے لیے؟ ناظرین، مصیبتیں جو ہیں نا، وظیفہ تو انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں صبر کیا جائے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا جائے، اس مصیبت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ مصیبتیں، یہ درجات کی بلندیاں ہیں، یہ درجات کی بلندیوں کا سبب بنتی ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ کلمات کہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پس اللہ پاک ان کلمات کے برکت سے جن بلاؤں کو، جن مصیبتوں کو چاہے گا دور فرما دے گا. تو یہ کلمات یاد کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پڑھا کریں. لا حول شریف بھی، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی. اور لا حول شریف اتنا مبارک یہ عمل ہے، اس کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ پڑھیں، 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں اس کی. اور اس میں جو آسان تر بلا ہے نا، وہ پریشانی اور غم ہے، اس سے نجات حاصل ہوتی ہے. تو یہ ضرور پڑھنے کی عادت بنائیں. یہ تو یاد کر لیں، جب بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا، فوراً یہ پڑھنا شروع کریں. آپ یوں سمجھیے کہ اگر اعتقاد مضبوط ہوا نا، یقین کامل ہوا، تو لمحوں کے اندر الحمدللہ حالات بدل جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو یہ ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھائی کا کام میں دل نہیں لگتا، اور نام بھی خیر انہوں نے بتایا، لیکن چلے آپ کام میں اگر کسی کا دل نہ لگتا ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے، کیا دعا پڑھیں؟ یہ یا اللہ 101 بار جی، یہ سادے کاغذ پہ لکھ کر اس کو جو ہے تعویذ بنا کر گلے میں یا بازو میں پہن لیں، انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگے گا. یا اللہ 101 بار پڑھ کر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر پہن لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام میں دل لگے گا. صحیح. یہ لکھنا ہے، پھر اس کا تعویذ بنا. آپ نے تو تعویذ بنانا ماشاءاللہ سکھا دیا، تو یہ تعویذ خود ہی بنائیں، خود ہی بنائے تعویذ. تو دیگر ناظرین بھی بنا سکتے ہیں یہ جس تعویذ. کا کام میں دل نہ لگتا اس عمل کریں اس طرح اللہ نے چاہا تو بہت. چلیں بھائی، وظائف بتائے جاتے ہیں. آج تو تعویذ بنانا بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو سکھا دیا ہے. جو والدین اپنے بچوں کی اس معاملے کی وجہ سے پریشان ہے کہ ہمارے بچوں کا دل نہیں لگتا کام میں،
کسی کام میں دل نہیں لگتا، پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو، تو اب آپ خود ہی یہ تعویذ بنا لیں، ایک کاغذ لے لیں اور 101 مرتبہ فرمایا نا آپ نے، 101 وہ لکھ لیں، لکھنے کے بعد اب آپ اس کا تعویذ بنا لیں، فولڈ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، اب اس کو چمڑے میں سلوا کر یہ پھر گلے میں پہننا ہے اس نے، جی بازو میں یا گلے میں؟ بازو میں باندھنے ہے۔ اب جب بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جس کا دل نہیں لگ رہا، اب اس کو پہنانا ممکن نہیں ہے تعویذ، تو یہ عمل وظیفہ جیسے آپ نے پہلے ایک ارشاد فرمایا تھا یا اللہ 101 بار، جی وہ پڑھ لیں اس کو انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو صرف پڑھ لیں، پڑھ بھی لیں۔ چلو تعویذ اگر جیسے نہیں پہنتا بچہ، وہی نہ گلے میں پہنانا ممکن ہے نہ بازو میں باندھنا ممکن ہے، تو پڑھ لیں، صرف بچہ وہ پڑھ لیں، صحیح۔ تو یا اللہ 101 مرتبہ یہ پڑھنا، اور کوشش کریں کہ پہنا دیں گلے میں نا، اور یا بازو میں باندھ دیں بچوں کے، تو انشاءاللہ عز و جل کام میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جواب۔ اسامہ بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے اپنی بیماری اور پڑھائی میں دل نہ لگنے کے حوالے سے اپنے مسئلے کا بتایا تھا، آپ کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر بد بالکل حق ہے، اور اپنی نظر اتروائیں آپ۔ سورۃ القلم کی یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، نظر آپ کی اتر جائے گی، نظر بد آپ کی ختم ہو جائے گی، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اقبال حسین بھائی، آپ نے اپنے جو مسئلہ بتایا کہ کام بند ہو چکا ہے، کام نہیں چل رہا، تو دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو آزمائشیں ہیں وقتی طور پر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکتیاں عطا فرمائے، کوشش اپنی جاری رکھیں، ہمت ہار کر نہ بیٹھے، ہمت ہار کر نہ بیٹھیں، صحیح، کوشش اپنی جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ چلیں ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نماز عشاء آپ ادا کریں با جماعت، اچھا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ کھلے آسمان کے نیچے آ جائیں، یعنی آپ کے سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پہ ٹوپی بھی نہ ہو، کوئی رومال بھی نہ ہو، ننگے سر کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، آپ پڑھیں 500 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ پاک میرے لیے غیب سے اسباب بنا دے، میرے لیے راہیں کھول دے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا اور آپ کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے، کام آپ کا چلے گا۔ یہ ہمارے عابد حسین بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے اپنے کان کی تکلیف کے حوالے سے بتایا تھا، دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر آپ اپنے کان پر دم کریں، کان کی تکلیف آپ کی دور ہو جائے گی۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، بہن کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، فائزہ نام ہے بہن کا، بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ڈکاریں آتی ہیں اور مختلف جسمانی امراض ہیں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ بھی بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو آپ ایک کام کیجئے گا، کسی بھی کھانے کی چیز پر، پینے کی چیز پر سورۃ الطارق پڑھ کر دم کر کے آپ بہن کو کھلا دیں، پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ کی بچی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ 3 سال کی بچی ہے، بہت زیادہ ضد کرتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ اب بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں نا، 3 سال کی عمر ہے، ابھی سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہمت رکھیں، تربیت ابھی بھی اب وقت ہے، نہیں؟ اور ایک وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اچھا استخارہ الحمدللہ آپ کی بچی کا کیا، اروا نام آپ نے بتایا تھا، تو اللہ کا شکر ہے، کوئی ایسی گھبرانے والی بات نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، بیماری کا بھی اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ نظر بد بھی ہے نا، بعض اوقات بیماری تکلیف کی وجہ سے بھی جو ہے نا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، رونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کے اندر اس طرح کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک وظیفہ آپ نوٹ کیجئے گا، جب بچی سو جائے نا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر سورۃ البروج 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البروج کی یہ 2 آیات، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ پڑھ کر آپ صرف پڑھنا ہے آپ نے، اور 21 دن کا یہ عمل ہے، آپ 21 دن تک جاری رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل یہ بچی کی عادت یہ انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی۔ یہ احمد بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ 20 سال ہو چکے ہیں، سر کا درد نہیں جا رہا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، استخارے میں آپ کی والدہ کے لیے روحانی علاج یہ ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر سر پر دم کریں،
یا چاہے تو آپ ہی 7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخری سورۃ الناس پڑھ کر دم کریں، 7 مرتبہ پڑھنا انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے چاہے آدھے سر کا درد ہو یا پورے سر کا درد ہو، وہ انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور دوبارہ عرض کرتا چلوں ہمارے ناظرین کو، دیکھیں جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آزمائشیں ہیں، کاموں کے حوالے سے، نظر بد کے حوالے سے، تو آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنے جملہ مسائل کے حل کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں الحمدللہ تعویذات کے بستے لگتے ہیں، جہاں سے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں تعویذات عطاریہ۔ ناظرین کے کافی سارے میسیجز بھی ہیں، اور یہ کہ کچھ میسیجز شامل بھی کر لیتے ہیں، وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری پریشانی دور ہو جائے۔ پریشانی دور ہونے کے لیے ناظرین ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، آپ جب بھی اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے نا، تو 60 مرتبہ آپ لا حول شریف پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے، اس کا بھی کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پیٹ کی تمام تکلیفیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ مسواک بھی کرنے کی عادت بنائیے سنت کی نیت سے، کہ مسواک کا جو عادی ہوتا ہے وہ امراض شکم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عرض یہ کہ اسلامی بھائی کے گردے میں بڑی پتھری ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تاکہ وہ پتھری نکل جائے۔ 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل گردے کی پتھری آپ کی نکل جائے گی۔ اچھا، میرا قد چھوٹا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح انہوں نے میسج کیا ہے کہ بے اولادی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو دعائے ابراہیم آپ پڑھا کریں 3 مرتبہ، دونوں میاں بیوی۔ دعائے ابراہیم کون سی ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا ابراہیم پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ گھر میں بہت زیادہ بڑے بھائی غصہ کرتے ہیں، کوئی عمل بتائیے کہ غصہ نہ کریں۔ یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے حکمت عملی کے ساتھ آپ بھائی کو پلا دیجئے، غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 1 مرتبہ صرف یا ودودو آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا، اسی طرح وسوسے مجھے بہت زیادہ آتے ہیں، کوئی عمل بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، وسوسوں سے نجات کے لیے سورۃ الناس آپ پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الناس یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل وسوسے آپ کے دور ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی تمام دکھ درد دور فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے آزمائشیں دور ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر